حضور کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، لیکن دل میں کیا تھا؟ نور ایمان موجود تھا، کلمہ کا توحید کا جو نور تھا اس کے دل میں موجود تھا۔ اور اس کے زمانہ میں، اس کے شہر، اس کی سلطنت میں قحط سالی بڑی آ گئی، لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا، جانور مرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جب ماں کو خوراک نہ ملے تو دودھ ماں کا خشک ہو جاتا ہے، جب دودھ خشک ہو جائے تو بچہ بھی بلبلانے لگتا ہے، وہ بھی رونے لگتا ہے۔ صورتحال یہاں تک آ پہنچی تو حجاج بن یوسف نے اپنے شہر کے، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، اپنے سلطنت کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک بازار، ایک کھلے میدان میں جاؤ، چٹیل میدان میں جاتے ہیں، وہاں نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ نماز استسقاء دعا کی، بارش کی طلبی کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس سے پہلے 2 رکعت نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو انہوں نے سب کو جمع کیا، اب کئی دن تک اس میدان میں نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ بارش عطا فرما، ہم سے قحط سالی کو دور فرما، لیکن دعا درجہ قبولیت اور شرف قبولیت تک نہیں پہنچتی تھی۔ علماء سے مشورہ کیا گیا کیا وجہ ہے؟ یہ تو حضور کی سنت ہے، جب قحط سالی پڑ جائے تو پھر لوگوں کو جمع کر کے، بچے بوڑھے جوان سارے ایک چٹیل میدان میں آ جائیں، اپنے سروں کو ننگا کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا دیں اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد جب اللہ سے دعا مانگے، اللہ بارش عطا کر دیتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ علماء نے مشورہ دیا، ہم ایک تمہیں تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں، کل صبح وہ بندہ نفل ادا کرنے کے بعد دعا کروائے جس بندے نے کبھی بھی عصر اور عشاء کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ یہ بھی حضور کی سنت پر عمل کرنے کا میں آپ کو درجہ بتا رہا ہوں۔ وہ بندہ دعا کرے جس نے عصر اور عشاء کی کبھی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جب دوسرا دن آ گیا، لوگ جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی، اب اعلان کیا گیا وہ بندہ آگے آ جائے جس نے کبھی بھی عصر اور عشاء کی سنتیں نہیں چھوڑی، وہ دعا کروائے تو ضرور اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ اب صفوں میں علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، عام مسلمان سادہ لوگ انسان بھی موجود ہیں، گناہ گار بھی موجود ہیں، حجاج بن یوسف بھی موجود ہے، وہ ظالم جابر بادشاہ بھی موجود ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جائے اور دعا کروائے، کیونکہ کسی کا ایسا سخت عمل نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی عصر اور عشاء کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ اب سارے لوگ ایک دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حجاج بن یوسف صفوں کو چیرتا ہوا آگے گیا اور جا کر دعا شروع کر دی۔ جب دعا کروائی، یہ وہ بادشاہ تھا جو ظالم تھا، جابر تھا، لیکن اس نے جب دعا کروائی، دعا ختم ہوتے ہی اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ علماء سے پوچھا گیا اب وجہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف جو اتنا ظالم اور جابر ہے، اس کے باوجود اس کی دعا پر اللہ نے بارش عطا فرما دی ہے۔ تو علماء نے جواب دیا اس کا کوئی اور عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ سنت والا عمل کہ یہ عصر اور عشاء کی سنتیں اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ آج جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی سنت کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔